بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ شام غریباں، لٹ گیا زہرا کا گھر، رو رہا ہوں آج میں اپنا بھرا گھر دیکھ کر۔ آباد کس طرح یہ چمن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ عزاداران سید مظلوم، اس سے پہلے کہ میں شام غریباں کے مسائل پیش کروں، میں چھٹے امام کا جملہ پیش کروں گا۔ جب ہشام ابن عبد الملک نے چھٹے امام علیہ السلام کے گھر کو آگ لگا دی تو رات کا وقت تھا، امام علیہ السلام اپنے صحن میں باہر نکل آئے۔ جب صحن میں باہر نکلے تو امام ایک مرتبہ ایک کونے میں صحن کے بیٹھ کے رونے لگے۔ امام کے خادم نے سوال کیا، مولا گھر سے باہر جائیے، گھر میں آگ لگی ہے، کیا بات ہے آپ صحن میں بیٹھے زمین پہ رو رہے ہیں؟ کہا جب میں صحن میں نکلا تو میں نے دیکھا میری بیٹیاں کبھی مشرق کی طرف دوڑتی ہیں، کبھی مغرب کی طرف دوڑتی ہیں، جبکہ میں سر پہ موجود ہوں۔ مجھے یہ عالم دیکھ کے شام غریبہ یاد آئے کہ جب نہ میرے جد حسین موجود تھے، سید سجاد بیمار پڑے تھے، نہ جانے میری پھوپھیوں کا کیا عالم ہوگا جب خیموں کو آگ لگی، نہ جانے کیسے بیویاں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں مسائل پڑھوں گا، میں دوپہر مسائل نہیں پڑھ سکا کیونکہ میں اپنے آپ میں قابو نہیں پا پایا تھا، میرا دل پھٹ رہا تھا اس وقت، میرے آنکھیں جب بھی بند کرتا تھا سامنے سید الشہداء آتے تھے، پر ایک ماں آتی تھی جو بار بار رو کے کہہ رہی تھی شبر نادر کر میرے بیٹے کو، میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ اجرکم اللہ، لیکن ابھی میں سب کروں گا تاکہ مسائل پڑھ سکوں۔ عزاداران سید مظلوم، جملے سنیے گا، جناب سید الشہداء عجیب و غریب عالم میں، نہ جانے کس عالم میں ڈالے، لیکن امام زمانہ کی زیارت ناہیہ کے جملہ پیش کروں گا۔ امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں سید الشہداء کے ایک ایک عضو کو یاد کر کے سلام کیا ہے۔ کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد کے کٹے ہوئے گلے پہ، میرا سلام ہو میرے جد کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ، میرا سلام ہو میرے جد کی پیشانی پہ۔ مولا پیشانی پہ کیوں سلام کا اس پہ پتھر لگا تھا، سینے پہ کیوں سلام اس میں برچی لگی تھی؟ میرا دیکھئے گا ایک روایت کے الفاظ ہے کہ برچی سینے میں لگی تھی، امام حسین نے پوچھ سے برچی کو نکالا تھا، سامنے سے نہیں
ہوں، ایک بات نہیں بھول سکتا۔ مولا کیا نہیں بھول سکتے؟ کہ پہلا حکم امامت میں نے کیا دیا؟ میری پھوپھی نے کہا سید سجاد خیموں میں آگ لگی ہے، بتاؤ جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ میرا امام کہتا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، خیموں سے باہر نکل جاؤ، میرا مظلوم امام، میرا بیمار امام، پہلا حکم امامت دیا، بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عمر اللہ حمید بن نصر کہتا ہے، نہیں تو دیکھیے گا، حمید بن نصر کہتا ہے اہل سنت کا راوی ہے، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا سب بیویاں باہر آ گئی، ایک بوڑھی سی مستور تھی، سر کے بال سفید تھے، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے ہوئے تھے، یہ بیوی دوڑتی کبھی چلتے ہوئے خیمے میں جاتی تھی، پھر باہر آ جاتی تھی، پھر دیکھا بھڑکی ہوئی آ کے اندر گئی، شاید اس بیوی کی کوئی قیمتی چیز رہ گئی تھی۔ اب میں نے دیکھا اچانک یہ بیوی خیمے میں گئی، کسی جوان کو ہاتھوں پہ بلند کیا، گھسیٹتی ہوئی لائے، لا کے ریتے کربلا پہ بٹھایا، کہا ام کلثوم سجاد کا دھیان رکھنا، میں بچوں کو لے کے آتی ہوں۔ اب میں نے تمام کر دیا، بچوں کو گننا شروع کیا، ام کلثوم ذرا بچوں کو دیکھنا، سب بچے پورے ہیں، کیا بیوی سب ہیں، لیکن حسین کی یتیمہ 4 برس کی سکینہ کا پتہ نہیں چلتا۔ جناب زینب نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، فرات کا رخ کیا، کہا بھیا باپ، آؤ ذرا آگے دیکھو بہن کا پہنا۔ آواز مقتل میں اتری، سکینہ، بیٹی سکینہ مجھے آواز دو، سکینہ تیری ماں بڑی پریشان ہے، سکینہ ایک مرتبہ کٹے ہوئے بیٹے سے آواز آئی، زینب خاموش ہو جاؤ، ظالم نے نہ جانے کتنے تماچے لگائے ہیں، بچی کے کان سے ابھی تو خون جاری ہے۔ حضرت عمر حضرت میں نے تمام کر دیا، جناب زینب عمر آگے بڑھی، بچی کو اٹھا کے سینے سے لگا کے سوال کیا، سنے کے سوال کیا کیا؟ سکینہ کیسے پہچانا یہ کون ہے؟ سکینہ کیسے بدلا تمہارے بابا؟ کہا پھوپھی اماں ہمیشہ بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی، جب شیور نے تماچے لگائے میرے کانوں سے درسینے پھوپھی اماں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، کانوں میں بڑی تکلیف تھی، میں مقتل میں اتری آواز دی، او میرے بابا مجھے بلاؤ، میرے بابا مجھے نیند نہیں آتی۔ پھوپھی اماں ایک مرتبہ کٹے ہوئے گھر سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، او میری لختے جگر ادھر آ جا، میرے وسیلے پہ سو جا۔ کٹے ہوئے گھر سے آواز جناب سکینہ چلی گئی۔ حضرت عمر نے تمام کر دیا، بس پھر ہونا اپنے نصیب کا ہے۔ بس میں 2 واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں، میں نے تمام کر دیا، مجھے معاف کیجیے گا، مجھ سے ظلم نہیں پڑا جا رہا، لیکن ایک مرتبہ جب جناب سکینہ کو واپس لے کے آئی، میں جملہ کہوں گا، جب جناب رباب نے تماچے لگتے دیکھا ہوگا، بڑی حیرت سے جناب زینب کو دیکھا ہوگا، بیوی میری بیٹی کو تماچے لگ رہے ہیں، جناب زینب نے کہا ہوگا رباب اب مجھے نہ دیکھنا، میرا عباس نہیں رہا، میں کوئی ضمانت نہیں دے سکتی۔ حضرت عمر میں نے تمام کر دیا، ریاض القدس کے ایک روایت پیش کروں گا، تمام کر دوں گا۔ ریاض القدس کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ وہ آدمی پوچھتے جس نے حسین کی انگلی کو کاٹا تھا، اس کے دونوں ہاتھ خشک ہو گئے تھے، اس نے کہا میں ایک مرتبہ دیکھتا ہوں جب حسین کی انگلی کاٹ کے بھاگ رہا تھا، آسمان سے نور کی عماری اتر رہی ہے، میں دوڑ کے جھاڑیوں میں چھپ گیا، عماری اتری، اس میں سے 3 نور باہر نکلے، ایک نور آیا کرے ہوئے گلے کے نیچے ہاتھ رکھا، رو کے کہا ہائے میرا نواسا حسین، دوسرے نور نے کمر میں ہاتھ رکھا، کہا ہائے میرا بیٹا حسین، تیسرے نور نے قدموں کو پکڑا، کہا ہائے میرا بھیا حسین، یہ تینوں بیٹھے رو رہے تھے، ایک اور عماری اتری، اس میں سے ایک بیوی بردہ پوش باہر نکلی، باہر نکل کے کہا بابا یہ میرے حسین
مسائل ہے، بس میں نے تمام کر دیا. آپ سے رویا نہیں جا رہا، میں جانتا ہوں آپ تھک گئے ہیں، آپ تھکے ہیں نا. کہا جناب سکینہ بھی جب تھک جاتی تو رونے سے بات آ جاتی. حضرت عمر اللہ جب ایک مرتبہ شام غریبہ میں ظالموں نے ایک ضرب آپ لیا، جناب زینب عمرہ کو بیوی نے پیش کیا، بیوی پہلے پانی آپ پیجئے، کبھی تیرے پوزے میں ڈالا کر نہیں، سب سے پہلے سکینہ کو پانی دو. بچی نے پوزا ہاتھ میں لے کر بھوپی اما پہلے مجھے بھی پانی دیا. کہا بیٹی کیونکہ تم سب سے چھوٹی ہو. بچی نے پوزا ہاتھ میں لیا، مقدر میں اتر گئے. کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا بھوپی اما مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے، میں پہلے اصغر کو پانی پلاؤں گی. میں نے تمام کر دیا. میں جانتا ہوں اسلام میں آخر ہوگا، آپ پوچھا دینے کے لیے تیار ہوتے، بس میں ایک جملہ اور پڑھوں گا. بیویوں نے سارے بچوں کو بٹھایا، سب بیویاں بڑی تڑپ رہی ہیں. رات کو عجیب عالم ہوتا ہے، سروں پہ چادریں نہیں ہے، خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے، بیویاں بڑی پریشان بیٹھی ہیں. جناب زینب کبریٰ نے ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لیا، کہا اب تم آرام کرو، اب میں حفاظت کروں گی. اتنے میں دیکھا دور سے ایک سوار آ رہا ہے. کہو سوار رک جا، تمہارے پاس کچھ نہیں رہا، ہمارے زیور لٹ گئے، تبرکات لٹ گئے، اب نزدیک نہ آنا. لیکن سوار نہیں رکتا. کہو سوار رک جا، میں عباس کی بہن ہوں. نہیں رکتا. ایک مرتبہ آواز دی، کہو سوار رک جا، میں حیدر کرار کی بیٹی ہوں. ایک مرتبہ سوار نے چہرے سے نقاب بول دی. بیوی نے دیکھا. ایک مرتبہ آواز دی، او ام کلثوم، اگر کوئی چادر کا ٹکڑا ہو تو مجھے دے دو. میں آج تک کبھی بابا کے سامنے ننگے سر نہیں گئے. بزرگ علماء کہتے ساری بیویاں مولا سے لپٹ کے رونے لگی. کسی لیلہ نے کہا میرا علی اکبر مارا گیا، کسی رباب نے کہا علی اصغر کے تیر لگا، کوئی قاسم کی ماں بھی بیٹھی تھی. اللہ رحمت اللہ علیہ القوم الظالمین. وہ کربلا، وہ شام غریباں، وہ تیرگی، وہ زینب عظیم، وہ حفاظت خیام کی. اور آیا وہی سوار قریب خیام شاہ، بیٹی عقیب کی غیظ میں سوئے فرض پڑی. اور الٹی نقاب چہرے سے اپنے سوار نے پیش نگاہ زینب مظلوم تھے علی. ہر چند صاحب راتب بنت فاطمہ بے ساختہ زبان پہ یہ فریاد آ گئی. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر
جب کھول کے گئے چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چار ہائے چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چار اب آئے ہو بابا سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور مسافرت نے ایک ایسی بے کسی دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی اسیر ہو کے جیسے شامی کے نرغے میں حسینیت ایسے کانا علی کے لہجے میں سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے مجھے جو پیاس تو اشواق کے جام حاضر ہے یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے زمین گرما یتیمی کی سختیاں بھی سینہ ٹیس پہ سوچی تھی اب کہاں بھی جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت کیا دے تسلیوں خطرام ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی